بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے 3 منٹ سیریز سبق نمبر 18A، جس میں ہم رکوع کے اذکار پڑھیں گے۔ اس سبق کے ختم تک ہم 72 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن میں تقریباً 24,500 بار آتے ہیں۔ رکوع میں ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اصل میں سبحان ربی العظیم کے 4 پہلو ہیں۔ نمبر 1، سبحانہ یعنی اے اللہ تو تمام نقائص سے پاک ہے۔ ربی اس میں 2 حصے ہیں، تو رب ہے اور تو میرا رب ہے۔ العظیم عظمت والا، سبحانہ یعنی میرا رب کمزور نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں، نہ ہی غافل ہے، نہ ہی تھکتا یا سوتا ہے، وہ کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں وغیرہ۔ وہ رب ہے جو میرا خیال رکھتا ہے اور میری پرورش میں مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ میرا رب ہے، جو مجھ میں موجود ٹریلین خلیات، مولیکیولز اور ذرات کو کنٹرول کرتا ہے، جو نہ صرف کھانا کھلاتا ہے بلکہ ہر لمحے غذا دے رہا ہے آکسیجن کی، جس نے بہترین انتظامات کیے باہر بھی تاکہ مجھے خوراک ملتی رہے۔ تو جب بھی میں ربی کہوں تو پوری محبت کے ساتھ کہوں۔ اور وہ العظیم ہے، عظمت والا ہے۔ عظیم یعنی بڑا بھی ہو اور طاقت والا بھی ہو، اس لیے کہ عظم کا معنی ہے ہڈی، جو بتاتی ہے طاقت کو اور بتاتی ہے مضبوطی کو۔ تو عظیم یعنی جو بڑا اور طاقتور ہو، بڑی عظمت والا ہو۔ جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ، سمع سن لیا، سمع اللہ سن لیا اللہ نے، لمن لی یعنی کی یا لیے، من جس نے، لمن اس کی جس نے، سمع اللہ لمن سن لیا اللہ نے اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی، حمیدہ تعریف کی اس کی۔ کیا اللہ ہر کسی کی نہیں سنتا؟ یقیناً وہ سنتا ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ خاص توجہ دی جاتی ہے اس شخص کو جو اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کو ہماری حمد کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم اس کی تعریف نہ کریں، اس میں خالص ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس طرح ہمیں اجر و ثواب بھی ملتا ہے اس کی تعریف کرنے پر۔ رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں اور شکر۔ حمد یعنی تمام تعریفیں اور شکر۔ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں اور شکر ہیں۔ ربنا ولک الحمد کہتے وقت ہم اللہ کی بہترین صفات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو بہت زیادہ مہربان، بہت طاقتور، بہترین خالق اور بہترین مصور ہے وغیرہ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔